وہ اسٹرگل سٹوری اور وہ سکسیس سٹوری آج آپ کے سامنے ہوگی۔ محمد انس جہانگیر نے ٹین ایج میں ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ فائرنگ کرنے کی وجہ سے ان کے دل پر گولی لگ گئی۔ باپ کے پیسے پر راج کرنا بڑا آسان ہے۔ میں سمجھا شاید میں ٹیچنگ میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ تو میں نے پھر دبئی بھی جانے کی ٹرائی کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوہاب، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز، اور ہمیشہ کی طرح ہر ہفتے آپ کے ساتھ ایجوکیشنل ٹاپک پر ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہمارے تمام تر تعلیمی مسائل اور ان کے حل کے لیے جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی نہ کسی کا بھلا ضرور ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ اور جس شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت سے طلبہ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی تمام تر اچیومنٹس گوروں نے کی اور بہت کچھ حاصل کر لیا اور انہی کی سکسیس سٹوریز آتی ہیں، لیکن آج ہمارے پاس ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے اور ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دیکھنے والوں کے لیے اور لاکھوں دیکھنے والوں کے لیے انسپریشن، موٹیویشن اور ایک ایسا پیغام کہ جس پیغام کے بعد میرے خیال سے ہر وہ شخص جو پاکستان سے باہر جانے کا سوچتا ہے وہ یہاں کام کرنا پسند کرے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے ہی شہر کے اندر وہ بہترین کام کر کے اپنے آپ کو بھی اور اس ملک کو بھی مضبوط کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ اس وطن نے ہمیں پہچان دی، اس وطن نے ہمیں بولنے کا حق دیا، اس وطن نے ہمیں اپنا گھر دیا، لہٰذا اس وطن کے لیے محنت کیجئے، سٹرگل کیجئے، اور وہ سٹرگل سٹوری اور وہ سکسیس سٹوری آج آپ کے سامنے ہوگی۔ اور اپنی مہمان شخصیت کا میں تعارف کرواتا چلوں اور بتاتا چلوں، آپ لوگ اس پروگرام کو مس مت کیجئے گا، کیونکہ اس پروگرام میں ایسی ایسی باتیں ہوں گی کہ جو آپ کو بہت امید دلائیں گی۔ بڑی موٹیویشن ہے، امید ہے کچھ کرنے کی، امید ہے، جذبہ ہے کچھ کر گزرنے کا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، اور میرا مہمان، میری شخصیت اور ایک ایسی انسپریشن، ینگ، ٹیلنٹڈ، موٹیویٹڈ اور بڑی انسپریشنل پرسنالٹی، بڑی چارمنگ لکنگ، اور ٹین ایج میں ہی جنہوں نے ایک کمر بستہ ہوئے اور اپنے مشن کی طرف چل پڑے، میری مراد محمد انس جہانگیر۔ ویلکم سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ Sir, I'm very excited to meet you today, and you are in studio. It's a great excitement for me and excitement for our audience as well. سر تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں ایڈین نیوز اور سر عبدالوہاب کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی، اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو بھی کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام میں تعلیمی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، پاکستان کے مختلف ایجوکیشنل مسائل یا وزراء جو ایجوکیشن کے ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، اور معاشرے میں اصلاحی پہلو کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے سیگمنٹ کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، اور مقصد ہمارا ہے بہتری اور اصلاح اپنی بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کی بھی۔ لہٰذا آج کی جو سکسیس سٹوری ہے وہاں پر میں جانے سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ محمد انس جہانگیر نے ٹین ایج میں ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ کون سا کام؟ والد سر پر نہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ، اور ایک ایسا کام اور ایک ایسا مشن کہ جس کو کرتے ہوئے کوئی بھی نوجوان یہ سوچے گا کہ کیا میرا مستقبل اس چیز میں ہے۔ یقیناً
آج کے دور کا نوجوان پیسے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور دینی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویلیوز، ایتھکس، مورل ویلیوز اور تمام تر چیزوں کو بھی ساتھ رکھیے، تو پھر سکسیس اور پھر کامیابی اور پھر پیسہ یقیناً ہمیں زندگی میں صحیح سمت پر گامزن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہی باتیں کچھ سر انس کے لیے ہیں۔ سر انس نے، مجھے یاد ہے، یہ میں بڑی خوشگوار موقع ہے، سیالکوٹ کا ایک بڑا فیمس سکول فاطمہ فاؤنڈیشن رنگپورہ میں، وہاں پر سر انس نے اور میں نے، یعنی عبدالوہاب اور سر انس نے مل کر ہم نے جاب کی۔ انہوں نے وہاں، میں بھی، میری وہاں سروسز تھیں اور سر کی بھی وہاں سروسز تھیں۔ انہوں نے سٹارٹ اپ اپنا وہاں سے لیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے، مجھے لگا کہ جیسے سارے لوگ کام کرتے ہیں ویسے یقیناً ہو سکتا ہے ان کو بھی ایسے لگا ہو کہ شاید ٹیچنگ کرنی چاہیے، لیکن اب یہ سکسیس سٹوری ان سے جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ سفر آغاز کیسے ہوا، بچپن کیسا تھا، بچپن کے بعد، اس کے بعد جوانی، اور پھر جوانی میں ہی آپ نے ابھی تو ٹین ایج میں ہی تھے، تو اس فیلڈ میں آ گزرے اور آج یہ سکسیس کے کس لیول پر ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے اندر جو سپارک تھا، جو ایک چارمنگ ان کی لک تھی اور ایک ان کی پرسنالٹی تھی، یقیناً وہ طلبہ و طالبات کو بڑا حیران کرنے والی۔ اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ پردے اٹھاؤں گا، ان کی تمام تر جو ہے نا، ان کی نجی زندگی کے بارے میں بات کروں گا، ان کی سکسیس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو سٹارٹ میں لینا چاہوں گا، سر انس اپنے بچپن سے سٹارٹ کریں اور بتائیں ان دیکھنے والوں کے لیے کہ جن کو یہ پتا چلے کہ باپ کے پیسے پر راج کرنا بڑا آسان ہے، کہ باپ نے پیسہ چھوڑا تو اب اس کو ہم لے کر چلیں۔ انہوں نے خود اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اقبال کچھ شعر پر فٹ ہوا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، اس شعر پر ان کی وہ فٹ ہوتی ہے بات۔ لہٰذا میں اپنی بات کو یہاں پر ہی روکتے ہوئے چاہوں گا کہ سر انس سٹارٹ کیجئے اپنی سکسیس سٹوری اور سنا دیجئے اور دکھا دیجئے ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں، سیالکوٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی سر۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سر عبدالوہاب نے آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا اور میرا انٹروڈکشن بڑے ہی اچھے انداز میں کیا، بہت شکریہ سر۔ اور میں اپنی سٹوری جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرا تعلق رنگپورہ سیالکوٹ سے ہے، اور جب میں 5 سال کا تھا تو میرے والد محترم محمد جہانگیر ایک حادثے کے طور پر ہمارے گھر ایک چور آ گیا، تو فائرنگ کرنے کی وجہ سے ان کے دل پہ گولی لگ گئی۔ اب میں اس وقت 5 سال کا تھا، اور میری والدہ اور میرے دادا جان جنہوں نے ہماری پرورش کی اور اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ نہیں، ہم لوگوں نے مل کر ان کی اچھی پرورش اور ان کو کامیابی کے موڑ تک لانا ہے۔ تو اس لیے میں تمام ینگسٹر سے آج مخاطب ہوں اور ان کو کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد ہماری سٹرگل شروع ہوئی، ہمارے والدین کی سٹرگل سٹارٹ ہوئی۔ ہماری والدین نے ہمیں بڑی ہی مشکلات میں جو ہے وہ پڑھایا لکھایا، دنیا کے طور طریقے بتائے، دنیا کے رنگ بتائے، ہمیں بہت چیزوں سے جو ہے وہ آگاہ کیا اپنی زندگی میں رہ کر، اور ہم لوگوں نے اپنے دادا جان اور اپنی والدہ محترمہ سے بہت چیزیں سیکھی۔ اس کے بعد ماشاءاللہ جب میری سٹڈیز چلتی گئیں، میٹریکولیشن جب ہم نے کمپلیٹ کیا، اس کے بعد وین آئی واز ان انٹرمیڈیٹ، تو انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ماشاءاللہ یہی شخصیت جو میرا آج انٹرویو لے رہے ہیں سر عبدالوہاب کے ساتھ، فرسٹ ٹیچنگ تھی ہماری فاطمہ فاؤنڈیشن اسکول میں، تو میں سمجھتا ہوں میری کامیابی کی سٹارٹنگ وہاں سے ہی تھی۔ تو میں نے الحمدللہ اپنی کامیابی کی سٹارٹنگ کو اس طرح لیا کہ نہیں، آج یہ جسٹ ایک جاب نہیں ہے، میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور الحمدللہ ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے پھر ماشاءاللہ میں بیچلرز میں آیا، بی ایس آنرز اکنامکس میں کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ سیالکوٹ کے مشہور کالج سیالکوٹ کالج آف کامرس میں میں نے اکنامکس کی کلاسز دی، اکنامکس میں لیکچرار رہا، اور ماشاءاللہ سیالکوٹ کے مشہور جو ڈائریکٹر ہیں سر کاشف اور سر آصف محمود، ان سے بہت زیادہ
ان کے خدمات حاصل کی اور خدمات دی بھی وہاں پر میں نے ELC کڈس کلب میں رہ کر. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسٹڈی بھی کرنی ہے, اپنے ایکسپینسز کو بھی میٹ کرنا ہے, اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے, تو being a youngster, being a responsible citizen of Pakistan, آپ کو کیا لگا کہ ٹیچنگ آپ کے سروائیول کے لیے کافی تھی, یا آپ سمجھتے تھے کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ آج کے نوجوان بھی آپ کے اسی فارمولا پر اپلائی کر سکتا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, تو میں نے سب سے پہلے اس شعبہ کو چوائس کیا کہ میری زندگی کے لیے اور آیا کہ اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کیا بہتر ہے. ٹیچنگ کی انسپریشن کہاں سے آئی کہ ٹیچنگ میں کیوں آ گئے آپ؟ ٹیچنگ کی انسپریشن کہ میرے اندر ایک جنون ہے, زبردست, بہت کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ جو تعلیم میرے اندر ہے وہ لوگوں تک میں پہنچاؤں. ویل ڈن, بہت اچھی بات, اور مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 20 سال کا نوجوان جب ٹیچنگ میں کود پڑا اور وہ آگے آ کے بھی میں اس کو کریئر بناؤں گا, آگے آگے پردے اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں. تو اچھا, آپ نے اس کو کریئر کے طور پر تو سوچ لیا, تو آپ کو پتا اسٹارٹ اپ میں کتنی سیلری ملتی ہوگی, خیر آپ نے اس کو اپنی ٹیوشن اور اپنی ایجوکیشن پر لگانا شروع کر دیا. آپ کو سیالکوٹ کے کن کن انسٹیٹیوٹس میں خدمات دینے کا موقع ملا اور وہاں سے کیا کیا لرننگ حاصل ہوئی, اور اپنی جو آپ کی ایک اور میں بات اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ سر ایک بہت اچھے ٹیچر ہیں, انسٹرکٹر ہیں بہت اچھے, اور سب سے بڑی بات یہ انگلش لینگویج کے کمال کے انسٹرکٹر ہیں, چونکہ ایک بڑی ان کی سیکرٹ ہے جس وقت یہ جہاں پر یہ سروسز دے رہے ہیں اس کا نام میں بھی ڈسکلوز نہیں کروں گا, میں آپ کو بتاتا چلوں گا. سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ سکسیس سٹوری میں کہاں کہاں جابز کی اور کیسے اس کو آپ نے سسٹین کیا؟ جیسا کہ جانتے ہیں آپ سب کہ جب ایک نوجوان بڑھ رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں, اپنی عمر جیسا جیسا وہ انسان اپنی لائف میں آگے بڑھتا ہے, تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے یہ نہیں رکھتا کہ آپ اس کو چوائس کر لیں تو اس میں آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ انسان پر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے مختلف سٹیپس میں کہ ہم نے کس وے میں جانا ہے. اب جب انسان فار ایگزامپل 20 ایئرس کا ہے تو پھر اس کی سوچ کچھ اور طرح کی ہے, 22 پہ جائے گا سوچ چینج ہو جائے گی, 24 پہ جائے گا تو سوچ چینج ہو جائے گی. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سا پروفیشن جو ہے وہ چوز کریں اور کس پروفیشن میں ہم آگے جا سکتے ہیں. تو میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ میں جب ان کے ساتھ ماشاءاللہ سر عبدالوہاب کے ساتھ ٹیچنگ کی فاطمہ فاؤنڈیشن اسکول میں, تو اس کے بعد میں بہت زیادہ میرا مائنڈ تھا کہ میں کیا کروں اپنی لائف میں, کس طرح آگے بڑھوں. تو میں سمجھا شاید میں ٹیچنگ میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, تو میں نے پھر دبئی بھی جانے کی ٹرائی کی. اچھا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, طاقت دی, کسی طریقے میں دبئی گیا اور وہاں پر الحمدللہ مجھے 1 سے 2 جاب ملی, لیکن میں نے سیٹسفیکشن سیٹسفیکشن نہیں ہو سکی. کیا ہوا؟ سیٹسفیکشن نہیں ہو سکی کہ نہیں یار, جو پاکستان ہے, جو پاکستان کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم دبئی کے لیے نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے وہاں سے سب کچھ چھوڑا, واپس آیا, دوبارہ اپنی ٹیچنگ کو ریجوائن کیا, اور الحمدللہ بیچلرز کے ساتھ کمپلیٹ ہوتے ہی سیالکوٹ کالج آف کامرس میں لیکچرار رہا اکنامکس میں. اور سیالکوٹ کالج آف کامرس فاطمہ فاؤنڈیشن کے علاوہ آپ کی کہیں اور سروسز ہیں؟ جی سر, الوادی اسکول سسٹم میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسپوکن کے حوالے سے بات کریں تو ایزی گرامر اسکول میں ڈفرینٹ ٹیچرز کو میں نے اسپوکن کی ٹریننگز دیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں رخسانہ ایوب اسکول جو کہ دبرجی آرائیاں میں واقع ہے, وہاں پر میں نے 45 ٹیچرز کو ٹریننگ دی الحمدللہ. بڑا ہی زبردست طریقہ اور وے تھا وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ میری وجہ سے کوئی علم سیکھے. ویل ڈن. دیکھیے ناظرین کس طرح سے انہوں نے اپنے ایک اس پیشن کو پروفیشن بنایا اور دبئی سے واپس آ گئے ٹیچنگ کی خاطر, اور دبئی میں وہ خوشی اور وہ سیٹسفیکشن نہ ہو سکی. جو لوگ دبئی میں جاتے ہیں غلامانہ زندگی طرز ہے وہاں پر, اور وہاں پر آپ کو ان کے مطابق ہی جینا پڑتا ہے. جس دن آپ نے اپنی آواز اٹھائی آپ کو وہاں سے کک آؤٹ کر دیا جائے گا. اپنے ملک میں رہیے, اپنے ملک کی پروڈکٹ کو پروموٹ کیجیے, اپنے ملک کے برانڈ کو پروموٹ کیجئے, اپنے دوست احباب کے برانڈز کو پروموٹ کیجئے. یہی مشن ہمارے اس پروگرام کا ہے, یہی مشن ایڈین نیوز کا ہے. اگر آپ اس پروگرام میں آپ کے پاس سکسیس سٹوری ہے, آپ کے پاس کچھ ہے,
کوئی ایسا اچیومنٹ, کوئی ایسا کام جو آپ کر گزرے ہیں, ہم سے رابطہ کیجئے. ایڈین نیوز کے پلیٹ فارم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے, آپ اس پر اپنی تمام تر سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. سر آپ سے جانوں گا کہ جب آپ کا کریئر بڑھتا چلا گیا اور آپ ٹیچنگ اندر آپ کو انٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا, تو آئیے جانیے اگلی سکسیس سٹوری. تو سر آپ نے جہانگیر اسکول سسٹم کا آغاز کیا, کیا مشن تھا, کیا ویژن تھا, نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے اپنی سکسیس سٹوری کے ذریعے؟ سر الحمدللہ میرا پختہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر, اور میری ایک چاہت تھی اپنے والد صاحب کے لیے کہ یار میں اپنی زندگی میں رہ کر اپنے والد گرامی کے لیے کیا کروں. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں یا کہیں بھی کسی مہمان کے گھر چلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا, آپ نے اپنے شہر سیالکوٹ کے لیے کیا کیا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ لوگ بھی ینگسٹرز ہیں, ہم لوگ بھی ینگسٹرز میں شمار ہوتے ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب کے لیے ایک سکول بنایا تاکہ تمام لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبہ جات میں جا کر اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بہتری کی طرف راغب کریں. مجھے یاد ہے میں ایک جوید چودھری کا ایک چینل مائنڈ چینجر کے نام سے میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے ایک سکسیس سٹوری کہ انہوں نے 24 سال کی عمر میں مسٹر بابی نے ساری اچیومنٹس کر لی. تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں کہ آپ یورپ کی بات کرتے ہیں, میں سیالکوٹ پاکستان کی بات کرتا ہوں, جنہوں نے 24 سال کی عمر میں جہانگیر اسکول سسٹم کا آغاز کیا, انیشیٹو لیا, اور آج 100+ اسٹوڈنٹس ان کے اسکول میں ہیں, مختلف اسکولوں میں ٹریننگز دے چکے ہیں, اور ELC جو انگلش لینگویج سینٹر ہے وہ بھی انہوں نے قائم کر رکھا ہے جہانگیر لینگویج کلب کے نام سے, جو ان کا ہے JLC کے نام سے. تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیسے موٹیویٹ کریں گے, کچھ سینٹینسز اور ایکسنٹ انگلش میں کیسا ہونا چاہیے, فیو منٹس اس حوالے سے بات کیجئے. ہاؤ وی کین ایلیبوریٹ اینڈ ہاؤ وی کین ایکسپلین آور انگلش ایکسنٹ ان پاکستان اینڈ ہاؤ وی کین امپروو آور انگلش. So here you have to explain few tips for our audience. No problem. For example, first of all, we do not know about English language that which type of accents that we have here. Like there are different types of accent, but I want to explain here two types of accent, like American accent and British. We say in Pakistan, how are you? But in British, we say how are you? In American, how are you? That's clear. And in British, we say water is as water, not doing. Not doing. We say doing. That's clear. So there are different two words that I have explained you. Well done, excellent sir. So I think آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو پہلے فونکس پہ کام کرنا پڑے گا, اور اگر آپ کے پاس آپ کی جو ساؤنڈز ہیں جس کو ہم فونکس بولتے ہیں, صوتی نظام جو اردو میں ہے یا انگلش میں ہے یا عربک ہے, اس کے اوپر کام کرنے کے بعد ہم اپنی انگلش کو بہتر کر سکتے ہیں. تو سر اسی طرح کی سروسز ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی دیتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ اپنے انسٹیٹیوٹ میں تو وہ دیتے ہی ہیں, اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ ان کے اسکول میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ سر خود کین لسنر ہیں اور کین آبزرور ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کس طرح سے اس کو لسن کرنے کے پھر اس کو پریزنٹ کرنا ہے. I'm right sir? Yes, thank you. So let's change another our segment, اور اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, جس میں یہ جانیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین ہیں اور ان کو اسکول اے گڈ بزنس, اگر آپ اس کو ایک بزنس کے طور پر لیتے کہ ینگسٹرز کو بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک اچھا بزنس ہے, اور یا اگر آپ صرف اس میں ڈیلیور کر رہے ہیں اور آپ کو پاس ایک پیشن ہے ٹیچنگ کا, تو آپ ایک اسکول کھول لیں, تو کیا اس کی ساری نیڈز فلفل ہو سکیں گی؟ یہ ہماری نوجوان نسل جو آ رہی ہے ان کے پاس دو چیزیں ہیں, یا تو ان کے پاس پیسہ ہے تو کیا وہ اسکولنگ میں آئے, یا اگر وہ پیسہ نہیں ہے تو اسکل ہے ٹیچنگ کی تو کیا وہ اسکولنگ کو آن کریں یا نہ. تو یہ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ ایک اچھا بزنس, یا اس میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ سر ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اسکول کھول لیتا ہے. اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ تھنگ کہ ایجوکیشن پلانا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت ہے جس نے ایک گفٹ کے طور پر پیش کرتا ہے. ضروری نہیں ہے, اس میں پیسے کی بات نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا مائنڈ ہے,
اور ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو وہ اپنے طور طریقوں کے مطابق کس جگہ پر اس کو انویسٹ کر کے اپنی لائف کو ٹھیک کر سکتا ہے. زبردست. یعنی کہ آپ کے پاس تو پیشن تھا ٹیچنگ کا, لہٰذا آپ نے کہا کہ میں اسی ٹیلنٹ کو اور اسی پوٹینشیل کو آگے ڈیلیور کروں گا. دین آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں اسکول کے اندر اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے, کیونکہ اسکول ایک اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے. جی, تو اگلی سٹوری جو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 خوبصورت بیٹے اور 1 خوبصورت بیٹی عطا کی. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کو نیک کرے اور کامیاب کرے. اس حوالے سے سکسیس سٹوری بتائیے کہ آج کے جو دور میں شادی ہے وہ کس ایج میں ہونی چاہیے, سکسیسفل کیسے ہوگی. آپ کی شادی کو 4 سے 5 سال کا عرصہ اگر ہو چکا تو کیسے وہ آپ اس کو گزار رہے ہیں, اس حوالے سے فیو ٹپس, یہ بھی ہمارے پاس ایک سکسیس سٹوری ہے. جی سر, اس حوالے سے بتائیے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ میری مدر کی پسند تھی, اور اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب رشتہ لینے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرد ہے تو وہ کماتا نہیں ہے, یار ابھی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوں, واٹ از دس کہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پاؤں پہ نہیں کھڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرو وقت پر, اللہ تمہیں پاؤں پر کھڑا کر دے گا. بہت ہو. جی آگے. ہاں, تو اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی میرے بچوں کے ساتھ میری گزر رہی ہے, اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی چھوٹی ایج میں مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے, بیٹے بھی, بیٹیاں بھی, اور اسکول بھی, سب کچھ الحمدللہ. اور میں کبھی بھی اللہ کا اس طریقے سے شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ ہمیں جو ہے نا اپنی زندگی میں اس چیز کے لیے مشکور رہنا چاہیے. جی, آپ جو آپ کی شریک حیات ہے ماشاءاللہ, جو آپ کی مسز ہیں, وہ آپ کے ساتھ ان کا جو پچھلے 5-7 سال جب سے شادی ہوئی ہے, ان کا رویہ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹین ایجرز کو, یا جو آج ینگسٹر ہے جو شادی کرنے جا رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے تمہارا, ٹھیک ہے. تو جب تم بالغ ہو جاؤ تو تم شادی کر لو, نہ کہ تم غلط راستوں پر نکل جاؤ جو کہ شیطانی راستے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس چیز کو محسوس کریں تو آپ نکاح کر لیں. بہت خوب سر, بہت. اور مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ ڈیفرنٹ سکسیس سٹوریز جو ہم آہستہ آہستہ پردے اٹھا رہے ہیں. اور اس کے بعد اچھا, پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا سیالکوٹ میں بھی, یہ بات میں آج ضرور کرنا چاہوں گا اس حوالے سے, اور سیالکوٹ کے اندر بہت ہی کامیاب تعلیم بچاؤ جو ایک مارچ کیا گیا 24 دسمبر کو, اور یہ تعلیم سے محبت اور تعلیم کی جو عزت کے لیے جو سیالکوٹ نے اور سیالکوٹ کے تمام جتنے بھی پرنسپلز تھے اور جتنے بھی اساتذہ اور جو لوگ اس میں شامل ہوئے, ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پورے پاکستان کے لیے ایک اس وقت انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا, اور انہوں نے یہ مارچ کر کے یہ بتایا کہ تعلیم کے لیے نکلو, اگر آج نہیں تو پھر کب. لہٰذا اس میں آپ سب سے سر فہرست تھے, آپ آگے, اور آپ ماشاءاللہ سلوگن بلند کرتے ہوئے. کیسا فیل ہو رہا تھا کہ جب آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ تعلیم کے لیے نکلے ہیں, ایجوکیشن کو بچاؤ, اسٹینڈ فار ایجوکیشن, تعلیمی اداروں کو بچاؤ؟ جی سر, دیکھیے پچھلے 10 ماہ سے جو سکولز بند جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اساتذہ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اگر ہم اپنے اسکول کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں, لیکن کافی زیادہ ایسے اسکولز ہیں جہاں پر 40 to 45 اسٹرینتھ ہے ٹیچرز کی, وہاں پر اونلی 10 to 15 ٹیچرز کو کام دیا جا رہا ہے آن لائن کلاسز کا, باقی 30 ٹیچرز کو نکال دیا گیا. اب میں گورنمنٹ سے یہ کوشچن کرتا ہوں کہ جو اساتذہ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں وہ جوش اور جذبہ لے کر اس مہم میں شامل تھا کہ یار نہیں, استاد کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہی استاد ہیں جو ہمیں کرونا سے لڑنا سکھاتے ہیں. اور یار جن لوگوں کی وجہ سے ہمارے بچے ڈاکٹرز بنتے ہیں, انجینئرز بنتے ہیں, جن کی وجہ سے ہمارے بچے مستقبل میں اپنا نام روشن کرتے ہیں, آج ہم لوگوں نے انہی لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. آج انہی کے لیے ہم نے ایجوکیشن کو بند کر دیا, انہی اداروں کو بند کر دیا. کبھی آپ باہر جا کر دیکھیے آؤٹ آف کنٹریز میں, جو کہ نیوز ٹھیک نہیں مل رہی, آؤٹ آف کنٹریز میں تمام کلاسز, تمام سکولز چل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ کوئی طریقہ کار دیجئے, ہم تمام SOPs کو فالو کریں گے. واٹس ایپ پہ کس طرح ہم آن لائن کلاسز دیں,
کیا واٹس ایپ بنانے والے نے فار کووڈ-19 بنایا تھا؟ کووڈ-19 کے لیے واٹس ایپ تو نہیں تھا بنا. تو یہ واٹس ایپ تو جسٹ فار کالنگ اور جسٹ فار ویڈیو کال ہے. ہمیں بتائیے, ہمیں کوئی طریقہ کار دیجئے. ہم تعلیم کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو وہاں پر ہم مارچ کر رہے تھے, اور یقین کریں سر وہاں پہ جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آن کی گئی اور سب لوگ بول رہے تھے. بچے کو بلایا گیا جو کہ سامنے ماسک بیچ رہا تھا سر, جس کے ہاتھ میں 10 ماہ پہلے قلم تھا, 10 ماہ پہلے پینسل تھی, اور آج اس کے ہاتھ میں سر ماسک تھے. ہم کدھر جا رہے ہیں اور کس وے میں جا رہے ہیں اور کہاں پہ اپنے ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ بہت المیہ ہے یہ, بہت ہی حقیقت سر نے بیان کی. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں تعلیم دشمنی پالیسی جو اپنائی جا رہی ہے, اس کو ہم فلی طور پر کنڈم کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اپنا پروٹیسٹ اس ایڈین کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کرواتے ہیں, اور ہم بھی ان کے زور بازو ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. جو لوگ جہاں پر بھی اسٹینڈ فار ایجوکیشن, تعلیم بچاؤ مہم یا تعلیم بچاؤ مارچ جہاں پر بھی ہوگا, ہم ان کے ساتھ ہیں. ملک پاکستان کے اندر اگر تعلیم ہے تو پاکستان ہے, اگر تعلیم ہے تو ہی تمام تر ایکٹیویٹیز ہیں. تعلیم کے ساتھ بے شمار لوگوں کے چولہے بند ہو گئے, بے شمار لوگ کے روزگار کا سلسلہ بند ہو گیا, اور وہ جو تعلیمی مارچ تھا وہ یقیناً اس سلسلے کی کڑی تھی. اور میں ان کو یہ مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ محنت, آپ کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. جتنے بھی لوگ, جو لوگوں نے اس کے لیے تگودو کی, جن لوگوں نے اس میں شامل ہوئے, ان سب کو سلام. ان کے ایفرٹس کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو رنگ لائے گا, اور انشاءاللہ ضرور ہم اپنے سکولز کو 10 جنوری کو ضرور اوپن کریں گے. اور اس میں سر آپ سر فہرست تھے, اور آپ کو میں نے دیکھا وہ بہت آگے, اور آپ وہ نعرہ بھی لگاتے ہوئے, نعرہ تکبیر. تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ اگر ہم لوگ تعلیم کے لیے نہیں نکلیں گے یا اس کو پروموٹ نہیں کریں گے تو کس طرح سے ہمارے تعلیمی ادارے اپنا اچھا کردار پلے کر سکیں گے. پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہوئے ہم اس پر کچھ ایسی بات کریں گے کہ جس سے ہمارے ناظرین, آپ سے میں اکثر کہتا ہوں, آپ کوئی نہ کوئی کمنٹ کیجئے, کوئی نہ کوئی بات کیجئے اس پروگرام کے حوالے سے. اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز کا اظہار ضرور کیجئے. یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ کے پاس کوئی سکسیس سٹوری ہے, کوئی بات ہے, آپ کو بولنا آتا ہے, آپ کو بات کرنی آتی ہے, سچ اور حق کے لیے آپ کے پاس الفاظ ہیں, گفتگو کا انداز ہے, بولنے کا آپ کو ملکہ حاصل ہے, آپ ایڈین کے پلیٹ فارم پر آئیے, ہم آپ کو موقع دیں گے, اور آپ اپنی سکسیس سٹوری بتائیے, اور ایک اچھا پیغام, ایک اصلاحی پیغام آپ ناظرین تک پہنچائیے. سر آپ ماشاءاللہ, آپ نے اتنی کم عمر میں, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اتنی کم عمر میں کامیابی سمیٹی, اور آپ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی, تو یہ ایک آپ کی زندگی ایک بڑی خوبصورت زندگی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ اپنے سکول کی جو آپ کی جو پلاننگ ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ اس کو, کیا آپ اس سکسیس سٹوری کو یہاں ہی روکنا چاہیں گے یا اس کو مزید سکسیس اور اچیومنٹس کے پہاڑ کھڑے کرنا چاہیں گے؟ وہ کچھ شیئر کیجیے. آئندہ کیا پلاننگ آپ اس حوالے سے لے کر بیٹھے ہیں؟ یس سر, اس میں ماشاءاللہ ہماری جو پلاننگ ہے, جہانگیر اسکول سسٹم, جہانگیر اکیڈمی, اور پھر جہانگیر اسکول سسٹم. اس کے بعد میری جو پلاننگ ہے وہ ضرور ہم ایک ہاسپٹل, مسجد, یونیورسٹی اور کچھ فلاحی ادارے بہت صاحب کے نام سے ضرور کریں گے. اس میں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ینگسٹرز کی محنت بھی چاہیے. بہت خوب سر, یہ تو آپ نے بڑا زبردست بتایا کہ آپ کے جو فیوچر پلانز ہیں, جو آپ کے مقاصد ہیں, وہ یقیناً, چونکہ ہم ٹریننگ کی فیلڈ سے اور ہم ٹریننگ میں یہ سکھاتے بھی ہیں کہ اپنے پلانز کو لکھ لیجئے. تو اگر آپ نے ان کو لکھ لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایک ہاسپٹل ہے جو رفاع عامہ کے طور پر کام کرتا ہے, یا آپ نے ڈیفرنٹ جو آپ نے بتائے ہیں مقاصد اپنے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھی ٹیم اور ایک کس طرح سے اس کو پلان کرنے کے لیے آپ کیا پلاننگ رکھتے ہیں اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پہ پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آلموسٹ جہانگیر اسکول سسٹم کی ہم کچھ برانچیز کو زیادہ کریں گے پہلے, اور اس کے بعد ڈفرینٹ لوگ ہمارے پاس آئیں گے جس میں ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے کہ یار ہم لوگ ایک مسجد بنانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں, اور نیکسٹ فلاحی ادارے جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ لوگ ہی مل کر انشاءاللہ تعالی ہمارا ساتھ دیں گے, اور ہم چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے بڑی چیزیں بنائیں گے. تھینک یو.
دیکھیے ناظرین، یہ تھے سر انس جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ اور یقین اور ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنے وہ سٹیپس لیے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کو نوازا، کامرانی سے نوازا. آپ دیکھیے کہ ان کی نیت کتنی کلیئر تھی. اگر نیت صاف ہے تو منزل آسان ہے. تو ان کو نیت ان کی بہت اچھی تھی. انہوں نے اس نیت کے ساتھ اپنا بیڑا اٹھایا اور آج ماشاءاللہ جہانگیر اسکول سسٹم جو کہ دبرجی ارائیاں میں ہے اور جہانگیر اکیڈمی جو کہ رنگپورہ میں ہے. رنگپورہ ہمیشہ سے سیالکوٹ بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے، لیکن رنگپورہ میں بہت ہی قابل اور علمی شخصیات وہاں پہ رہتی ہیں اور یہ بھی ایک سیالکوٹ کو اعزاز حاصل ہے. ایسے دوسرے علاقوں میں اس قدر نہیں ہے جس قدر مجھے لگتا ہے کہ رنگپورہ میں ایسی شخصیات موجود ہیں. اور انہوں نے اب چونکہ آگے بھی ان کے مقاصد ہیں اور یہ ان مقاصد کو بڑا واضح ان کا ہدف ہے، اور اگر آپ ان ہدف کو لکھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت جلد اللہ تعالیٰ ان ٹارگٹس کو اچیو کر دیتا ہے. ہم ان کے لیے دعاگو ہیں. سر جاتے جاتے اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروائیے جس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کووڈ-19 صورتحال بہت خطرناک ہے اور مزید خدشات ہے کہ یہ مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے اور مزید چھٹیوں کا خدشات ہے. آپ کیا طلبہ و طالبات، والدین اور اساتذہ کو ایک ایسا پیغام کہ جس سے ان کی چھٹیاں پلاننگ کے مطابق اور ایجوکیشنل اسیسمنٹ کے ساتھ ساتھ چلیں، یہ بتائیے گا ذرا. دیکھیے، اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کووڈ-19 کے بہت زیادہ خدشات ہیں، پرابلمز ہیں آنے والے ٹائم پہ، تو کائنڈلی ہمارے لیے SOPs بنا کر ہمیں دے دی جائیں اور تاکہ کچھ ڈیز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لی جائیں. کچھ دن کے لیے بوائز آ جائیں، کچھ دن کے لیے گرلز آ جائیں اور باقی کچھ آن لائن کلاسز کے ساتھ جو ہے ہم اپنا ورک کر سکیں. ہم کبھی بھی اسٹڈی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب تو پیرنٹس ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی آپ لوگ کوئی ایسی مہم چلائیں جس سے دوبارہ اسکول اوپن ہوں. تو اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک کامیاب زندگی جو ہے گزارنے کے لیے آپ کو تعلیم ہی ہے جو ایک تلوار کے طور پر آپ کے کام آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز میں ہمارا ساتھ بھی دیجئے. تمام پیرنٹس، اب تو وہ وقت آ گئے ماشاءاللہ، شاپ کیپرز بھی اٹھ کر ہمارے ساتھ مارچ میں جا رہے ہیں کہ باقی سارے انسٹیٹیوشنز اوپن ہیں، سارے ادارے کھلے ہیں، کیا صرف کرونا تعلیمی اداروں میں ہے؟ یہ ذرا مجھے بتا دیجئے گا. تو میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن اگر آپ دوبارہ سے اسکول اوپن کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں تمام SOPs کو فالو کرنے میں. بہت شکریہ سر انس جہانگیر، آپ سے مخاطب تھے. آپ اس حوالے سے کوئی بھی کامنٹ کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں اور ان سے کسی بھی قسم کی خدمات لینا چاہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ایڈین پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. ناظرین، جس طرح سے بتایا گیا کہ کرونا کیا صرف سکولوں کے لیے ہے، کیا سکول بند کر کے زندگی کو جیا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اور بہت سے ٹرینرز یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ سکول اور یونیورسٹی اور کالجز کی تعلیم اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم ایک اچھا روزگار حاصل کر سکیں. میں سمجھتا ہوں روزگار اپنی جگہ پہ، وہ سکلز اپنی جگہ پہ، تعلیم اپنی جگہ پہ. اگر تعلیم اور تعلیم کے ساتھ جڑی تمام تر علمی صلاحیتیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کس طرح سے آپ اس چیز کو مائنس کر ہی نہیں سکتے جس چیز کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو. اور علم حاصل کرنا اتنا ہی لازم ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اتنا ہی لازم ہے کہ جتنا آپ کے لیے آکسیجن لازم ہے، جتنی آپ کے لیے ہوا، آپ کے لیے پانی، خوراک لازم ہے، اسی طرح تعلیم بھی آپ کے لیے اتنی ہی لازم و ملزوم ہے. لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جب بھی آپ کو کال کی جائے، آپ کو ایجوکیشن کے لیے آپ ہمارے تعلیمی اداروں کا زور بازو بنیے. جہاں جہاں پہ ہماری آواز جا رہی ہے آپ اس آواز کا ساتھ دیجئے، اور تعلیمی مارچ کے حوالے سے جب جب ضرورت پڑتی ہے آپ سکولوں کو خدارہ بچا لیجئے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم زیادہ طاقتور ہیں. آپ کے بچے، ہمارے بچے اس پاکستان کا مستقبل ہیں. تعلیمی میدان میں یورپ نے ترقی کی، پوری دنیا نے ترقی کی، تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.